اور شہید کی جمع شہدا ہے، جسے ہم آپ جمع کہتے ہیں، اور اسے ہندی میں ایک بچن اور بہو بچن کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو گا دوستو، جب آپ نے کہا صدیق ہے تو صدق کا جمع صدیق ہے، اور جب آپ نے صالحین کہا تو صالح کی جمع صالحین ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے جو انعام رکھا ہے وہ انبیاء کی جماعت پر رکھا ہے، اللہ نے جو انعام رکھا ہے وہ شہداء کی جماعت پر رکھا ہے، اللہ نے جو انعام رکھا ہے ارے وہ تو صدیق کی جماعت پر رکھا ہے، اللہ نے جو انعام رکھا ہے ارے وہ صالحین کی جماعت پر رکھا ہے۔ اب ذرا ذہن پر زور دیجئے گا، اللہ نے ان پر انعام رکھا ہے تو ہر جماعت میں کوئی بڑا ضرور ہوگا، بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ان 5 انگلیاں برابر نہیں، ان انگلیوں میں سے ایک انگلی بڑی اور چھوٹی ہے، اما میں آپ سے پوچھوں تو کہو گے پچھلی انگلی سب سے زیادہ لمبی ہے۔ اسی طریقے سے جب جماعت کی بات آئی ہے تو انبیاء میں کوئی بڑا ضرور ہوگا، تو جب انبیاء میں بڑا بنے کی بات آئی ہے تو نبی آخر الزماں ہے، جن کا لقب ہے، جن کا آنا ہے سبحان الذی اسرا، ارے جن کا جانا سبحان الذی اسرا، جن کا آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور جن کا چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، جن کا سینہ الم نشرح لک صدرک، ارے جن کی پیدائش کا بیان رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، اور وہ امام الانبیاء جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کو معجزہ دے کر بھیجا، لیکن اے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو ساری جہان کے لیے رحمت۔ تو امام الانبیاء ہمارے نبی، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی آپ کیا؟ ماشاءاللہ، جب امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، آپ کے نبی ہیں، ان کے نبی ہیں، ان کے نبی ہیں، سب کے نبی جب امام الانبیاء ہیں تو میرے آقا سب سے اعلیٰ افضل ہے کہ نہیں؟ اب ہم کو فخر کرنا پڑے گا، جب میرا نبی امام الانبیاء ہے تو جو امتی ہے وہ امام الامتی ہوگا، جس کا نبی بڑا ہوگا اس کا امتی بڑا ہوگا، ارے جس کا نبی بڑا ہوگا اس کی ہدایت والی کتاب بڑی ہوگی، جس کا نبی بڑا ہوگا اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی علی مصطفی علی حضرت، نعرہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اس جماعت کا جو ولی ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا، اس جماعت کا جو صحابی ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا، اس جماعت کا جو تبع ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا، اس جماعت کا جو تابعی ہوگا وہ بھی اور نبیوں کی جماعت سے بڑا ہوگا، اس جماعت کا جو امام ہوگا اور نبیوں کے اماموں سے بڑا ہوگا، اس جماعت کا جو نبیوں کا امام ہوگا، جو شہید ہوگا وہ تمام شہید ہوگا۔ حضرات، اور جمع جب کئی لوگ ہو جائیں تو اسے جمع کہا جاتا ہے، تو وہ جمع جو ہے وہ شہداء ہے، شہید کی جمع شہداء ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام شہیدوں میں بھی تو کوئی بڑا ہوگا، تو جب تمام شہیدوں کی بات آئی ہے تو دیکھو جہاں سید الشہداء امیر حمزہ کو بھی کہا گیا ہے، ورنہ کوئی گریبان پکڑ لے گا، اے حنیف القادری جو چچا ہے رسول اللہ کے امیر حمزہ، انہیں بھی سید الشہداء کہا گیا ہے۔ ہاں ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ ہے، آپ سید الشہداء ہے، آپ سید الشہداء ہے، لیکن جب آپ پر وار کیا گیا میدان بدر میں تو جو وار کرنے والا تھا وہ کلمہ گو نہیں تھا، وہ کافر تھا، وہ خیر تھا، اس نے آپ پر نیزے مارے، ویسے نے آپ پر کلیجہ چیرا اور ہندا نے کلیجے کو نکالا اور چبانے کی کوشش کی، چبا نہ سکی، اپنے باپ کا بدلہ لے رہی تھی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب کربلا کی بات آئی ہے، کربلا والے آقا کی بات آئی ہے، تو سید الشہداء آپ یوں ہے کہ جو آپ کے سامنے تھے، جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی وضو کرتے تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے
नमाज पढ़ते थे, वो भी रसूलुल्लाह के लाए हुए कुरान को पढ़ते थे। सोचना तो ये है जो हुसैन के सामने है वो कलमा पढ़ने वाला है, इसलिए आका हुसैन पर जब उस जालिमों ने वार किया था तो कलमा को थे, वो काफिर नहीं थे, इसलिए आका हुसैन को सैयदुश शुहदा। तो तमाम शहीदों में सबसे अफजल इमाम हुसैन, आप समझ में आ गई ना, सबसे अफजल इमाम हुसैन। और जब सिद्दीक की बात आई है, बस सिद्दीक की ना कुरान की आयत है, जब बात आई तो सुनो, वो सिद्दीक जिनका पहले नाम अबू बकर इब्ने कहाफा था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए ना, सुभानल्लज़ी असरा, नबी का जाना है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नबी का आना, जब गए आप, जब गए और लौट करके आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो मेरी मेराज हुई है, मैंने ये मकाम देखा है, ला मकाम में गया था, खुदा से मिला। तो जो काफिर थे ना वो सब इनकार करने वाले, काफिर का माना ही इनकार करने वाला होता है, वो सब के सब इनकार कर बैठे। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा काहे अबू बकर इब्ने कहाफा तुम्हें मालूम है, तुम्हारे दोस्त कहते हैं मैं गया था खुदा से मिलकर आया हूँ, और जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, पानी भी बह रहा था, बताओ अबू बकर तुम्हारा क्या अकीदा है? कहा अगर मेरे दोस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है तो सच है। जब इतना बात अल्लाह के नबी ने सुना कि अबू बकर ने इसकी सदाकत बयान की है, इसकी तहकीक की है, तो जब तक अबू बकर आए तो मेरे आका ने फरमाया हे अबू बकर इब्ने कहाफा सुन, अभी तक तो अबू बकर था लेकिन अब तू सिद्दीक अकबर हो गया। अरे असगर नहीं बल्कि अकबर हो गया, बड़ा सिद्दीक। बताओ सिद्दीक की बात समझ में आ गई ना? तो बताओ अल्लाह ने क्या सिद्दीकों पर जमाल पर इनाम रखा कि नहीं रखा? अब खुलासा आपके जहन में बात आने वाली है, बस चंद मिनट बर्दाश्त करिएगा और आगे बढ़िए। बात